السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارٹ نمبر 3، پارہ نمبر 1، سورہ بقرہ کی فضیلت۔ سورہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلت ہے، اس میں سے ایک حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبر مت بناؤ۔ فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لا يدخلہ الشیطان، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کا، مسلمانوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے سورہ بقرہ کا الف لام میم، بہت کھینچ کے پڑھتے ہیں اس کو، الف لام میم۔ تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ کچھ سورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا معنی اور مطلب کسی کو نہیں پتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی حکمت کے، بغیر فائدے کے کوئی بھی چیز نازل نہیں فرماتا۔ مومنوں کو ذکر کے بعد، مسلمانوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا۔ تو جب اللہ نے مومنوں کا ذکر کیا تو اس کی صفات بیان کی ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ بات جو ہے تو خرچ کرنے میں تو یہ بھی شامل ہے، زکوٰۃ دینا یا عام صدقہ خیرات کرنا یا بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ماں باپ پر خرچ کرنا، محتاجوں پر خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں داخل ہیں۔ تو اللہ نے جو کہا کہ مومن وہ جو خرچ کرتے ہیں، اس میں ساری چیزیں داخل ہیں، زکوٰۃ بھی، عام صدقہ بھی، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا بھی، ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا بھی۔ تو گویا ان سب کا ثواب ہے، صرف زکوٰۃ دینے کا ثواب نہیں ہے، صرف غریبوں کو پر خرچ کرنے کا ثواب نہیں ہے، بلکہ ایک انسان بیوی بچوں پر خرچ کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتا ہے۔ ایک انسان ماں باپ کو خرچہ دے، اس پر بھی ثواب ہے۔ ایک انسان کسی بھی محتاج کو پر خرچ کرے اس پر بھی اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کافروں کا ذکر کیا، کافروں کے بعد اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہے، کلمہ دکھانے کے لیے پڑھ لے اور کہے کہ مسلمان ہو، لیکن دل سے وہ کافر ہو، دل سے وہ مسلمان نہیں ہو، دل کے اندر کفر چھپا ہوا، تو اس کو کہتے ہیں منافق۔ منافق مکہ میں نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے بعد سب سے پہلا موقع تھا کہ منافق وجود میں آئے۔ تو منافق کی شروعات کب ہوئی؟ جنگ بدر کے بعد، اس سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا۔ جو نفاق ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عملی نفاق اور ایک اعتقادی نفاق۔ عملی نفاق یعنی منافق کی علامت، کہتے نہیں مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ بولنا منافقوں کی علامت ہے، گویا منافق نہیں ہوا۔ تو عملی کسی کے اندر نفاق ہے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا، مسلمان ہے لیکن گنہگار ہے۔ لیکن کوئی اعتقادی نفاق اگر شکار ہے تو انسان اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اللہ، اتنی خطرناک چیز ہے نفاق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ ہے کوئی جو قرآن کی کسی سورت کی جیسی ایک سورت بھی لا کر کے دکھا دے۔ یہ اس وقت کا چیلنج تھا، آج تک یہ چیلنج موجود ہے۔ کوئی بھی قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بھی لا کر کے نہیں دکھا سکا اور نہیں دکھا سکتا ہے۔ گویا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اسلام سچا اور صحیح مذہب ہے، ہر ایک انسان کو اسلام قبول کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا۔ جنت کی تفصیل کئی صورتوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لا عین رأت، کوئی ایسی آنکھ نہیں جس نے دیکھا ہو جنت کو، ولا اذن سمعت، کوئی ایسی کان نہیں جس نے سنا ہو، ولا خطر علی قلب بشر،
کسی انسان کے دل پر وہ کھٹکی بھی نہیں ہوگی کہ ہاں جنت کیسی ہو سکتی. اتنی بڑی نعمت اللہ نے بنائی ہے جنت کے اندر، اتنی شاندار اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہوا. بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ اللہ نے بنی اسرائیل کا ہی ذکر کیا قرآن کے اندر. اور موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن میں تقریباً 130 جگہ آیا ہے، 130. اللہ اکبر. تو بنی اسرائیل کیا مطلب، یہ بار بار آپ سنتے ہوں گے. تو اصل میں اسرائیل یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بنی مطلب اولاد، بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی نسل، اس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. تو ان کی نسل بہت ساری، اولاد ہیں بہت سارے. تو اس میں سے کہ یہود قوم بنی، یہود، تو اسی کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بنایا ہے، بہت سارے. جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کے والد داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے. تو اللہ نے بنی اسرائیل میں سے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بنایا. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعونیوں سے نجات دی، بچا لیا، کیونکہ فرعون ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر، تو اللہ نے ان کو بچا لیا. تو بنی اسرائیل میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو مسلمان مومن اور دوسرے کافر مشرک. تو دونوں طرح کے لوگوں کا اس کے اندر بیان ہوا ہے. تو بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے. اب جو لوگ اچھے تھے، نیک تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پر نعمتیں دے رکھی تھی انہیں، تو اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا. مثلا منا اور سلوا، من و سلوا یا منا سلوا آپ سنیں گے نام. تو منا سلوا نے اللہ دے رکھا تھا، یعنی منا سلوا کہتے ہیں کھانے کو. اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا اتارتا تھا بنی اسرائیل کے لیے، پکا پکایا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھائیے بس ڈائریکٹ. اسی کو منا سلوا کہتے ہیں. تو کئی قصے، کئی واقعات بنی اسرائیل سے متعلق اللہ نے اس کے اندر بیان کیے ہیں. ایک مرتبہ پانی کی ضرورت تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، اللہ نے حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پتھر پر مارا، تو پتھر میں سے اللہ کے حکم سے پانی نکلنے لگ گیا، پانی نکلنے لگ گیا، اور قوموں نے اس پانی کو استعمال کیا اور پیا. تو نعمتوں کا بھی ذکر کیا. لیکن وہی بنی اسرائیل جب نافرمانی کی اللہ کی، جب نافرمانی کی رسول کی، جب نافرمانی کی اسلام کی، تو اللہ نے اس پر عذاب بھی بھیجا. اللہ نے اس کو عذاب کا مزہ بھی چکھایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ بچھڑے کی پوجا لوگوں نے شروع کر دی. بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں، بچھڑا یعنی بیل یا گائے کا بچہ، بچھڑا، اس کی پوجا شروع کی. تو اس سے پتہ چلا کہ انڈیا کے اندر جو گائے کی لوگ پوجا کرتے ہیں، اس کا مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے، اسی وقت سے لوگ پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی چیز اگر پرانی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہو، بلکہ صحیح وہ ہے جو دلیل کے ساتھ ہو، قرآن حدیث کی روشنی میں وہ صحیح ہے. پرانے ہونے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی ہے. اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب بنی اسرائیل میں سے لوگوں نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھا کر کے اس کے اوپر لا کر رکھ دیا، بس پہاڑ اس وقت گرنے ہوئی والا تھا. یہ نوبت بھی آ چکی ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کر دیا تھا کہ شکار مت کرو، مچھلی کو مت پکڑو. پھر بھی ان لوگوں نے نافرمانی کی، ہیلا بہانا گھما پھرا کے پھر بھی شکار کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں کو بندر بنا دیا، ڈونکی. اللہ اکبر. اس بات کا ذکر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 65 کے اندر. پھر اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 74 سورہ بقرہ کہ انسان تو انسان، بہت سے پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے ہلتے ہیں. پتھر بھی ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، تھر تھری اور کپ کپی تاری ہوتی ہے پتھروں کے اوپر بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے. ایک ہم انسان ہیں، کتنے گنہگار خطا کار ہیں، دل پر ایسا اتنا سیاہ گناہوں سے لگ جاتا ہے کہ ہمارا دل اللہ کے خوف سے دھڑکتا اور لرزتا بھی نہیں. اللہ اکبر. بہت خطرناک معاملہ ہے. پھر اللہ نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی. پھر جادو کا ذکر ہوا کہ کچھ لوگوں نے جادو سیکھا. تو جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے، جادو کا استعمال کرنا کفر ہے. آج کچھ لوگ انتقام لینے کے لیے
دشمنی نبھانے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے جادوگروں کے پاس، جادوگرنی کے پاس جاتے ہیں اور پڑوسیوں کو، پڑوسن کو، رشتہ داروں کو تکلیف دیتے ہیں، جادو کرا دیتے ہیں تاکہ یہ زندگی میں پریشان رہے. یہ کفر ہے. اللہ اکبر. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں جادو کر کے کھلا دیتے ہیں تاکہ شوہر صرف بیوی کا ہو کے رہے، یا ساس کھلا دیتی ہے تاکہ وہ اس کی بیٹی کا پورا خیال رکھے، یا ماں باپ کھلا دیتے ہیں تاکہ بیٹا ہمارے ساتھ رہے، بیوی کا نہ ہو جائے. کوئی بھی کرے یہ کفر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکوہن له او سحر او سحر له، کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں جو بدفعلی لے پرندوں کے ذریعے، یا کہانت کا کوئی کام کرے، جوتشی کے پاس جائے جو ہاتھ دیکھ کر کے یا قسمت کے بارے میں بتاتا ہے، فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے، یا پھر وہ شخص جو جادو کرتا ہے جس کے لیے جادو کیا جاتا ہے. تو آپ کے لیے جادو کیا گیا، اپنے جادو کا استعمال کیا کسی کے مائنڈ کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے، اپنی طرف کرنے کے لیے، یا محبت پانے کے لیے شوہر کا یا بیوی کا محبت پانے کے لیے، یہ بھی کفر ہے. یہ بہت بڑا گناہ، انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے کبھی بھی انسان کو جادو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کھانے پینے کی چیزوں میں یہ پڑھا کر کے جو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتی، سب جادو کے ذریعے ہوتا ہے، یہ اچھے کام کے ذریعے نہیں ہوتا. کسی کے مائنڈ کو ایک طرف کر دینا، دوسری طرف سے نفرت دلا دینا، یہ سب گناہ ہے اور حرام ہے، اور انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں اللہ نے ذکر کی ہے، جس میں سے ایک بات یہ بھی اللہ نے کہا کہ یہودی جو ہے، کرسچن اور یہودی یعنی عیسائی یہودی ایسے ہیں کہ تم اس کو راضی کرنا چاہو کبھی بھی راضی نہیں کر پاؤ گے، یہاں تک کہ تم اس کے دھرم کو قبول نہ کر لو. اللہ اکبر. تو کبھی بھی ہمیں اس کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آج دیکھتے ہیں نا انڈیا کے اندر ہولی یا دیوالی آتی ہے تو کچھ مسلمان ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے فیسٹیول، ان کے تہوار میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ غلط بات ہے. اب ان کی مدد کریں، کھلائے پلائے، کپڑے دے دیں، یہ اچھی بات ہے، ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن جو مذہبی چیزیں ہیں، جو مذہب دھرم کی چیزیں، اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے. ہم اپنے ایمان کو بیچ نہیں سکتے کسی کو خوش کرنے کے لیے. تو خبرداری کوئی انسان اپنے ایمان کا سودا کرے اور اس کے فیسٹیول میں شریک کو اپنے ایمان کو ضائع اور برباد نہ کرے. پھر اللہ نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے کعبہ کی تعمیر کی. خانہ کعبہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا لیکن ٹوٹ جاتا ہے بارش کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے، تو پھر دوبارہ ان دونوں نے مل کر کے تعمیر کی، یعنی بنایا خانہ کعبہ کو. اور جب بنایا تھا انہوں نے، تو جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے کعبہ کی دیوار کو بنانے کے لیے، وہ پتھر اللہ کے حکم سے اوپر اٹھتا تھا، پھر نیچے ہوتا، پھر سنبھال لیتے، پھر اوپر اٹھ جاتا تھا پتھر، یعنی لفٹ کا کام کرتا تھا اللہ کے حکم سے. سوچئے تو وہی وہ پتھر ہے جس میں نشان بنا، اور وہ پتھر آج بھی جو لوگ حج عمرہ کرنے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ایک پتھر رکھا ہوا خانہ کعبہ کے پاس اور اس پر نشان لگے ہوئے ہیں. اب مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کی دعاؤں کا، ان کی وصیتوں کا ذکر کیا کہ تمام نبیوں نے اپنے اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، بیٹا اور بیٹیوں کو، بیویوں کو یہ وصیت کی کہ تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرنا اور اسلام کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. اس کے اندر ایک لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پہلے پارے کے اخیر میں. یہ ایسا ورڈ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، ان کو اسی وقت شہید کر دیا گیا، ظالموں نے آ کر کے مار ڈالا، قتل کر دیا. تو ان کے خون کے قطرے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس لفظ پر گر گیا تھا. اس بات کو مفسرین نے ذکر کیا. آخری آیت ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو امت تھی گزر چکی، جو ان لوگوں نے کیا ان کے ساتھ ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے ساتھ ہے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم سب اپنے بارے میں سوچیں اور دیکھ اپنی اصلاح کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.